بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 7 کا چیپٹر نمبر 4 الٹی ہو گئی تدبیر کی مین پوائنٹس کو دیکھیں گے، اہم نکات کو دیکھیں گے، اس کی ایکسرسائز کو، مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ ٹاپک کا مطلب الٹی ہو گئی تدبیر۔ تدبیر کے معنی ہے سوچنا، جوڑ توڑ کرنا، کسی کام کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں سوچنا، یا پھر کسی کو تکلیف دینے کا بندوبست کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے پڑھنے سے پہلے میں انہوں نے کچھ سوال دیے میں ریڈنگ ہم کر چکے ہیں، ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل سے ریڈنگ کی، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ساتھ اس کے ساتھ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیپٹر جو ہے ایک مکالمے کی صورت میں ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں، اور ہمیشہ سٹارٹ السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ اور السلام علیکم کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ السلام جو لکھتے ہیں ہم الف لام و سین کو ملا کر لکھتے ہیں، اور ہم اس کے بغیر نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ رابطے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے رائٹ کنسیڈر ہوتا ہے السلام علیکم، اور اس کے ساتھ ہی سائن آف ایکسکلیمیشن، علامت ندائیہ یا فجائیہ بھی ہم اس پر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے پڑھنے سے پہلے ہمارا پہلا سوال ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ افراد کے ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی بنیادی ضروریات جو ایک دوسرے کی مشترکہ ہوتی ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ افراد کے گروہ کو کہتے ہیں جس میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہیں۔ بہترین معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے بہترین معاشرہ کیسے تشکیل؟ معاشرے کو بہترین معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ہم اس کے ہر فرد کو جو ہے نا برابر کے حقوق نہیں مل سکتے، کمزور کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جو طاقتور کو حاصل ہیں۔ ویسے قرآن مجید میں بہت جامع اور بہت مختصر انداز میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دو اور بری کاموں سے منع کرو۔ جب ہم اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، اور ہر وقت ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہیں گے، تو تب بھی ایک معاشرہ جو ہے نا بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف۔ اگلے پیج میں ہمارے پڑھنے کے دوران اس کہانی میں پوچھا گیا ہے، اس کہانی میں ایکچولی آدابی معاشرت سکھائی گئی ہے، آدابی معاشرت، لیکن اس میں ایک کردار ایسا دکھایا گیا ہے جو کہ حسد کرتا ہے، جسے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، آدابی معاشرت پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے معاشرے سے یہ چیزیں مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یا انہیں معاشرے سے نکال دینا چاہیے جیسے ہمارے اپنی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے۔ تو کیا ہے کہ وہ ایک ایسی مشین ایجاد کرتا ہے جس کے تھرو وہ انسانوں کے یا مطلب جس سمندری ماحول میں جو مچھلیاں رہتی تھیں یا اس میں وہ جو آبی جانور تھے، ان سے یہ چیزیں جو تھیں وہ چھین لینا چاہتے تھے، تو وہ ان چیزوں کو چھیننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایک مشین ایجاد کی جو مسلمانوں جو لوگوں کے جو معاشرتی آداب تھے، جو لوگوں کے شکرانہ کلمات تھے یا جس میں وہ سراہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، مہربانی کے الفاظ کہتے تھے، جیسے بہت خوب کہا، خوش آمدید، معاف کیجیے گا، اللہ حافظ، یا تشریف رکھے، یا شکریہ۔ تو یہ کلمات ایسے تھے وہ جو کہ کردار کھوکھو کو پسند نہیں تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ معاشرے میں یہ الفاظ جو ہے وہ ختم ہو جانے چاہیے، اسے یہ الفاظ برے لگتے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہر کوئی پیار محبت سے رہے۔ تو کیا ہے کہ اس کہانی میں پوچھا گیا کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ جو نے اپنے بھائی کھوکھو سے کیا کہا، جو کہ کھوکھو کی بہن تھی، جو کہ کسی حادثے میں اپنی قوت سماعت کھو چکی تھی، سننے کی طاقت کو کھو چکی تھی، کیا ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی مطلب ٹھیک راستے پہ نہیں جا رہا، اس نے اپنے بھائی کو کہا بھائی ہماری تخلیقی نے ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، ہم نے جن چیزوں کو تخلیق کیا، ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں، یا پھر بلکہ ہمیں تو آپس میں پیار محبت کو فروغ دینا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ کم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا ایک بہترین معاشرہ بن سکے اور جنت کا نمونہ پیش کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگلا آگے آجی مزید جانے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے اور تم میں سے کون بہتر کام کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کلیئر کٹ بات بتا دی، سورہ ملک کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنے ہیں سوالات۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سوال ہیں وہ یہ ہیں
کرنے ہیں سوالات۔ سوالات کیا ہیں؟ تفہیم۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی ادراک کرنا، سمجھنا، عقل میں آنا، ٹھیک۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 تھا شکریہ ادا کرنے پر کھوکھو نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ تو ہم یہ جانیں، اچھا ہمارا سوال تھا کہ شکریہ ادا کرنے پر کھوکھو نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کھوکھو نے اپنے بھائی سے کہا ارے بھائی۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہ بھائی کو مخاطب کر رہا ہے، مطلب کوئی بات بتا رہا ہے، تو کیا ہے یہاں پر بھی سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کرو، مجھے یہ الفاظ بہت برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر؟ شکریہ ادا کرنے پر کھوکھو نے کیا کہا تھا؟ کھوکھو نے کہا تھا کہ مجھے یہ الفاظ بہت برے لگتے ہیں، اس لیے مجھے شکریہ کے الفاظ مت کہا کرو۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سوال نمبر 2 ہے کھوکھو نے جو مشین بنائی تھی وہ کیا کام کرتی تھی؟ وہ مشین معاشرے میں ادب سے بولے جانے والے تمام کلمات چھین لیتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ وہ کلمات، کھوکھو نے جو مشین بنائی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ مشین معاشرے میں ادب سے بولے جانے والے تمام کلمات چھین لیتی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کہانی میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ اچھا مجھے اس کھوکھو کی بہن کا کردار بہت پسند ہے۔ مجھے اس کہانی میں کھوکھو کی بہن کا کردار بہت پسند آیا کیونکہ وہ معاشرے کی بھلائی چاہتی ہے اور سمندری دنیا کو پہلے جیسا کر دیتی ہے۔ کلیئر؟ ہمارا اگلا سوال ہے، اگر آپ کھوکھو کی بہن کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں کھوکھو کی بہن کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو اس کی بہن نے کیا، یعنی کہ جو نے کام کیا میں بھی وہی کام کرتا۔ سوال نمبر 5 ہے، بحیثیت طالب علم، یعنی طالب علم کی حیثیت سے یا بینگ اے اسٹوڈنٹ معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بحیثیت طالب علم ہم معاشرے میں عزت سے بولے جانے والے تمام الفاظ کو فروغ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ہم قواعد سیکھیں گے۔ آگے ہم پہلے یہ سوال کرتے ہیں، سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے قلم الف کو قلم بے سے ملائیں۔ ملکہ بھیل نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں سمندر کے تمام جانوروں کے لیے شاندار ضیافت کے معنی دعوت کا اہتمام کیا۔ کیا پہلے والا سیکنڈ لاسٹ سے میچ ہوتا ہے؟ آپ اس کو نمبرنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو لائن لگا کر بھی میچ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ میں کوئی ایسی مشین بناؤں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دے۔ تمام آبی جانور یا تو ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں یا پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب کھوکھو نے وہ مشین بنائی تھی جو کہ ان کے جو کلمات وہ چھین لیتی تھی۔ کھوکھو کی بہن ایک حادثے میں اپنی قوت سماعت سے محروم ہو گئی تھی، سننے کی طاقت سے محروم ہو چکی تھی قوت سے۔ راستے میں اچانک ایک شارک مچھلی نے کھوکھو پر حملہ آور ہوئی۔ شارک مچھلی جو ہے وہ کھوکھو پر حملہ آور ہوئی تھی۔ کیا ہوا کہ اگلا سوال ہے ہمارا قواعد سیکھیں۔ قواعد سیکھنے میں یہ ہے کہ ہم یہ ایک پیراگراف ہے جس کی ہم تشریح پڑھیں گے، جن کو اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ پہلے ہم پیراگراف عبارت لکھیں گے پوری، پھر ہم اس کے الفاظ معنی الگ سے نوٹ بک پر لکھیں گے۔ کیا ہے کہ آدابی معاشرے سے مراد معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، زندگی کے ہر قدم پر ان اطوار یعنی ان طریقوں کو، اس ڈھنگ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم راست بازی سے کام لیں، یعنی کہ ہم سچ بولیں یا سچائی سے کام لیں، جھوٹ سے اجتناب، جھوٹ سے پرہیز کریں، گریز کریں، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں جھوٹ کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہو، بے معنی گفتگو سے گریز کریں، دوسروں سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کریں، یعنی چناؤ کے معنی بہت منتخب کرنا، انتخاب کرنا ہے۔ یہاں گریز کے معنی بچنا یا اجتناب کے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری، جس سے کسی کا دل دکھا ہو۔ دل آزاری کا مطلب ہے دل دکھانا۔ غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ جھجک کے معنی شرم یا ہچکچاہٹ کے ہیں۔ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو، یعنی کوئی معافی چاہتا ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دیں، یعنی سچے دل سے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے میننگز لکھیں گے، اس کے نوٹ آپ نوٹ بک پر اس طرح ان کے میننگز لکھیں گے۔ دیکھیں آپ، خط کشیدہ الفاظ ہیں، اطوار طور طریقے ہیں، چناؤ انتخاب ہے، راست بازی سچائی ہے، دل آزاری آئے گا، یہاں بائی مسٹیک آزاری لکھا گیا ہے۔ آزاری کے معنی دل دکھانا ہے، دل آزاری کا مطلب دل دکھانا ہے۔ آمیزش ملاوٹ، جھجک، شرم یا ہچکچاہٹ، گریز اجتناب یا پرہیز، صدقے دل سچے دل کے ساتھ یا خلوص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہمارا نیکسٹ پیج ہے۔ نیکسٹ پیج پہ انہوں نے کہا ہے کہ کھوکھو اپنے دوست جوجو کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر ہے کیونکہ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ مختلف حروف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے چند جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ آپ
کے خیال میں وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اچھا یہ جو کھوکھو کو دکھائی پکچر دکھائی گئی ہے یہ ایک ڈائلاگ ہے, یہ ایک مکالمہ ہے. مکالمہ آپ کو پتہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں. مکالمہ کیسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں. حروف استفہام ہے کیا چیز؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. وہ حروف جو کوئی بات یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. حروف استفہام کیا ہے؟ وہ حروف جو کوئی بات یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف استفہام کہلاتے ہیں. جیسے کیا, کیوں, کون, کیسے, کب. تو یہ ہیں حروف استفہام یعنی کہ سوالیہ حروف ہیں. ہم اس کو مکالمہ لکھیں گے. مکالمہ جو ہے بہت مختصر ہوگا. میں آپ کو دکھاتی ہوں مکالمہ, آپ نے مکالمہ کیسے لکھنا ہے. یہ ہے آپ کا مکالمہ. دیکھیں جی سٹارٹ. کھوکھو کچھ کردار لینے ہیں. اپنے کردار سے مراد یہ کھوکھو اور جوجو, جیسے کہ انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ کھوکھو جوجو کی خیریت دریافت کرنے جاتا ہے, تو دیکھیں وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں, کس طرح سوال و جوابات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کھوکھو السلام علیکم. اچھا السلام علیکم یہاں الف لام اور سین کو ملا کر لکھنا, یہ رابطے کی علامت ہوتی ہے, اور اس کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن علامت ندائیہ فجائیہ بھی لگانی ہے. ٹھیک ہے. جوجو وعلیکم السلام. کھوکھو طبیعت کیسی ہے؟ جوجو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کھوکھو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ جوجو جی ہاں. ہم آگے دیکھتے ہیں مکالمہ. کھوکھو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سائن آف کوشچن لگا ہوا ہے, کوشچن مارک لگا ہوا ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ موسمی بخار اور دوائیاں لیں. موسمی بخار ہے, دوائیاں لیں, بس ٹھیک ہو جائے گا. کھوکھو آپ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ دیکھو کب, کون, کیا, یہ سب سوالیہ حروف ہیں. تو کیا ہے کہ دیکھو ہر کھوکھو ہر کا ڈائلاگ ہے, ہر مکالمہ جو ہے وہ سوالیہ ہے. آپ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ جو ڈاکٹر دانیال کے پاس گیا تھا. کھوکھو کیا تم دوائیاں وقت پر لے رہے ہو؟ جو جی بھائی باقاعدگی سے دوائیاں لے رہا ہوں. کھوکھو ٹھیک ہے, وقت پر دوائیاں لیتے رہو, اپنا خیال رکھنا. میں اب چلتا ہوں, اللہ حافظ. جو اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ایسے ہے کہ آپ کی پکچر ایسا ہے کہ نیکسٹ کوشچن ہے دی ہوئی تصاویر غور سے دیکھیں اور آغاز, درمیان اور انجام کا خیال رکھتے ہوئے کہانی تحریر ہے. کہانی ہمیشہ اس کا شروع, اس کا آغاز, اس کا درمیان اور اس کا انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کی جاتی ہے. دیکھیں انہوں نے 6 تصویریں دی ہوئی ہیں, 1 2 3 4 5 اور 6. اب دیکھنا کہ ان تصویروں کو, یہ تصویری کہانی ہے جو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ تصویری کہانی کیسے لکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ بغلا اور لومڑی ہے. لومڑی بغلے کو مطلب خوش آمدانہ انداز میں وہ اپنے گھر لاتی ہے, پھر اسے سوپ پلاتی ہے اور مطلب اس کے ساتھ غلط کام کرتی ہے, اسے خوش آمدانہ انداز میں اسے بہلاتی بسلاتی ہے. تو کیا ہے کہ جو وہ تدبیر کرتی ہے نا, جیسے کھوکھو نے کیا کی تھی تدبیر, اسی طرح لومڑی کی تدبیر بھی الٹ ہو جاتی ہے. کھوکھو نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے یاد کہانی میں, کہ کھوکھو نے جب وہ مشین بنائی تھی تو سمندری جو ماحول تھا وہ کافی خراب ہو گیا تھا. ہر جو ابھی جانور تھا وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہا تھا, پیار محبت ختم ہو چکا تھا. اور اسی طرح جب وہ اس مشین کا جو نے اس مشین کے بٹن کو دبایا, جو ان سے جو مشین الفاظ چھین رہی تھی ان الفاظ کو اس نے آزاد کرنا شروع کیا, تو سمندری ماحول پھر سے ویسا ہو گیا. تو کیا ہے کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, جیسے کہ کھوکھو کی تدبیر الٹ ہو گئی, اسی طرح یہاں لومڑی کی تدبیر بھی الٹ ہو گئی تھی. میں آپ کو اس کا مورل بتا سکتی ہوں. مورل یہ کہانی آپ خود لکھیں گے, کہانی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یا پھر جو بو گے وہی کاٹو گے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ سب کو یہ کہانی آتی ہوگی, آپ بنا سکتے ہیں اس چیز کو. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اچھا ہم آگے کریں گے. ہمارا اگلا سوال جو ہے, اگلے سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جن آداب معاشرت پر عمل کرتے ہیں وہ پانی کے قطروں میں لکھیں اور پھول میں اپنی تصویر چسپاں کریں. یہاں پر آداب معاشرت دکھایا گیا, یہ پانی ہے, یہ قطرے ہیں, یہ پانی کے قطرے. جس طرح یہ پھول ہے, یہ پھول جو ہے نا پانی سے ہی زندہ رہتا ہے, پانی سے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے, اس کو جو زمین سے تقویت ملتی ہے. جب اس کو پانی نہ دیں تو ہمیں یہ کیا ہے کہ یہ سوکھ جائے گا, مرجھا جائے گا. اسی طرح معاشرتی نظام بھی ایسے ہی ہے. آداب معاشرت جو ہیں, جب ہمارے آداب معاشرت ختم ہو جائیں گے تو ہم معاشرے میں معاشرتی نظام جو ہے نا وہ درم برم ہو جائے گا. تو وہ آداب معاشرت کے وہ الفاظ کون سے ہیں؟ السلام علیکم ہے, خوش آمدید ہے, مہربانی, نوازش. یہ پانی کے ڈراپس ہیں جس میں انہوں نے یہ آداب معاشرت لکھے ہوئے ہیں. معاف کیجیے گا, بہت خوب, اللہ حافظ. یہ چیزیں آپ کو اپنی کتاب کی جو کہانی کی پکچر میں دکھائی جا رہی ہے یہ چیزیں, اور بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں, اور یہ آداب معاشرت ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے, ٹیک کیئر, آئی لو یو, اللہ حافظ.